لم کے ساتھ بڑی تاکید ہو جاتی ہے، ہرگز کوئی شک نہ رہے۔ وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اب کریں جہاد وہ اللہ کی راہ میں اپنے جان اور مال کے ساتھ۔ یہ ایمان کہاں ہے؟ وہی دیرینہ بیماری، وہی نامحکمی دل کی علاج اس کا، وہی آب نشاط انگیز ہے ساقی۔ یقین پیدا کرے ناداں، یقین سے ہاتھ آتی ہے وہ درویشی کہ جس کے سامنے جھکتی ہے فغفوری۔ یہ پونجی قانونی ایمان اور اسلام کی پونجی لے کر جہاد فی سبیل اللہ کے لیے کمر کس لی، آپ سے بڑا احمق کوئی نہیں۔ دنیا کا بھی خسارہ، آخرت کا بھی خسارہ۔ دنیا کا خسارہ یہ کہ کچھ نہ کچھ جان اور مال کھپانا پڑے گا، اور آخرت کا خسارہ یہ کہ زیرو، اس لیے کہ اخلاص تو ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ ایمان نہ ہو۔ اب اس حوالے سے ذرا نوٹ کیجئے، ایمانیات ثلاثہ ہمارے ہاں مشہور ہیں، ایمان باللہ یا توحید، ایمان بالآخرہ یا معاد، ایمان بالرسالت۔ ایمان باللہ یا توحید کے نتیجے میں 4 چیزیں حاصل ہونی چاہیے اگر وہ حقیقتاً ایمان باللہ۔ نمبر 1، جہاد کا ہدف معین کرتا ہے یہ توحید کا نقطہ۔ خودی کا سر نہا لا الہ الا اللہ ان الحکم الا للہ۔ ہدف جہاد کا یہ ہو لتکون کلمۃ اللہ العلیٰ، اور کوئی شے اس میں شامل نہ۔ اخلاص۔ نمبر 2، تزکیہ۔ اللہ کی راہ میں جان دینا چاہتے ہو، بڑا مبارک ارادہ ہے، پہلے اس جان کو پاک کر لو، ناپاک جان دے کر کیا لو گے؟ ان اللہ طیب لا يقبل الا الطیب۔ ہمارا حال کیا ہے؟ قربانی کے لیے بکرا دینا، دیکھنا کہ سینگ ٹوٹا ہوا تو نہیں ہے، اور اپنی جانیں اللہ کی راہ میں دینے جا رہے ہیں، ساری کثافتیں، ساری خباثتیں، حب دنیا، حب مال، حب جاہ، ساری لعنتیں دل کے اندر لیے ہوئے، اس ناپاک جان کے دینے سے کچھ حاصل نہیں۔ محمد رسول اللہ نے پہلے جانیں پاک کی، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، پھر ان پاکیزہ جانوں کی قربانی پیش کی۔ اے اللہ، یہ میری 15 برس کی کمائی ہے، یہ حاضر ہے۔ تزکیہ۔ اگر یہ تزکیہ ہوئے بغیر کہیں حکومت مل جائے مسلمان کو، سورہ محمد کی آیت سنا رہا ہوں، آیت نمبر 22، صلی اللہ علیہ وسلم، فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ۔ سورہ محمد، سورۃ القتال، غزوہ بدر سے متصلاً قبل نازل ہو رہی ہے۔ اے مسلمانوں، اگر آزمائشوں کی بھٹیوں میں سے گزرے بغیر کہیں حکومت مل گئی تو تم ہی ہوگے جو فساد پیدا کرو گے زمین میں، اپنے رحمی رشتے کاٹو گے، تمہیں بھٹیوں میں سے گزاریں گے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، سارا کھوٹ نکال کر باہر کر دیں گے۔ وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ، تمہارے دلوں کے اندر جو کچھ ہے پاک کر دیں گے۔ جب تک یہ نہیں ہے، حکومت مل جائے گی تو کیا کرو گے؟ روس چلا گیا تو کیا ہوا؟ پھر اس کی جنگ ہوئی آپس میں۔ لوگ پوچھتے ہیں جو اب مارے جا رہے ہیں وہ کس کھاتے میں ہیں؟ فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ۔ جانوں کو پاک کرو، تزکیہ کرو، نیتوں کو پاک کرو، عقائد کو شرک کی ہر آمیزش سے پاک کرو، عمل کو بدعات سے، رسومات سے پاک کرو، معاش کو پاک کرو، معاشرت کو پاک کرو،
اس کے بعد آؤ میدان میں. ناپاک جانے لے کر کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا. نمبر 3، یہی توحید، یہی ایمان باللہ ہے جو مسلمان کے اندر غیرت اور حمیت دینی کی آگ بھر دے. میرا رب اور اس کی بات پامال، میرا اللہ اور اس کے دین کی دھجیاں بکھیری جا رہی ہوں. حضرت ابو بکر نے کیا فرمایا تھا؟ ایبدل الدین وانا حی، میرے ہوتے ہوئے ابھی میں زندہ ہوں اور دین میں کوئی تغیر و تبدل آ جائے گا. اگر یہ نہیں ہے تو بے غیرتی